حیدرآباد کے علاقے بورابنڈا کے اسکولوں میں ایک 6 سالہ طالب علم کو مبینہ طور پر ٹیچر نے زد و کوب کیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ ایرا گڈھا میں واقع ماڈل سٹی اسکول گوتم پوری کالونی میں پیش آیا۔ بورابنڈا پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی شکایت کے مطابق محمد ریان خان، جو پہلی جماعت میں زیر تعلیم ہے، کلاس ٹیچر جس کی شناخت تبسم کے نام سے ہوئی ہے، نے اسے شدید زد و کوب کیا۔ شکایت میں حملے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جب ٹیچر نے اسے میکس کی کتاب مانگی تو طالب علم نے ایک دوسری کتاب نکالی۔ طالب علم کے والد محمد عامر خان نے شکایت میں کہا کہ اس طرح کی معمولی وجہ سے ان کے بیٹے کو بہت بری طرح مارا پیٹا گیا، جس سے اسے شدید درد اور تکلیف پہنچی ہے۔ شکایت کے بعد مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بورابنڈا پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر ایس سوپنا نے کہا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور چارج شیٹ عدالت میں داخل کر دی گئی ہے۔ بھوپال سے تعلق رکھنے والا ایک جوڑا حال ہی میں حیدرآباد آیا تھا۔ واپس بھوپال جانے کے لیے انہوں نے انڈیگو ایئر لائن کی فلائٹ کی ٹکٹ خریدی تھی۔ پرواز کے دوران دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ساتھ سفر کرنے والے مسافروں اور عملے نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ نتیجتاً طیارے کے عملے نے دونوں کو جہاز سے اتار دیا اور پھر جہاز اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مارواڑی گو بیک کے نعرے کے ساتھ آج جمعے کو تاجروں کا تلنگانہ بند کا اعلان۔ ریاست بھر میں آج صبح سے ہی بند کا ملا جلا اثر دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ تلنگانہ اس وقت ایک اور تحریک کی لپیٹ میں ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے ریاست میں مارواڑی گو بیک کے نعرے گونج رہے ہیں۔ مختلف تجارتی تنظیموں، عوامی تنظیموں اور دانشوروں نے بھی اس مہم کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں عثمانی یونیورسٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ گجرات اور راجستھان سے تعلق رکھنے والے مارواڑی تاجروں کی جانب سے مقامی دکانداروں اور عوام پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ کمیٹی نے اس کے خلاف آج یعنی کہ 22 اگست کو تلنگانہ بند کا اعلان کیا ہے۔ بند کو ریاست کی کئی تاجر تنظیموں اور عوامی تنظیموں نے حمایت دیتے ہوئے وعدے کیا ہے کہ وہ اس احتجاج میں حصہ لیں گے۔ وارنگل اور نلگنڈا اضلاع کی کئی تجارتی اداروں نے بند میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب مارواڑی تاجروں نے تلنگانہ کے پولیس سربراہ جتیندر ریڈی سے شکایت کی ہے کہ ان کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں سنجیدہ رخ نہ ڈالنے کی کوشش اس وقت ناکام بنا دی گئی جب ایک شخص دیوار پھلانگ کر احاطے میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ دہلی پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعے کی صبح 6 بجے پیش آیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مشتبہ شخص کو موقع پر ہی پکڑ لیا۔ راجیہ سبھا کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایک شخص غیر مجاز طریقے سے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے چنور ایس بی آئی بینک میں گھوٹالے کا معاملہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق چنور ایس بی آئی برانچ 2 بینک ورلڈ بس اسٹینڈ میں کھاتےداروں کی طرف سے جمع کی گئی بھاری مقدار میں طلائی زیورات نقد رقم غائب ہونے سے ضلع میں سنسنی پھیل گئی۔ مبینہ طور پر بینک کیشیئر پر شبہ ہے کہ اس نے سونا اور نقدی چوری کر لی۔ بینک مینیجر 2 دن بعد چھٹی پر جا کر منگل کو ڈیوٹی جوائن کی تو اس بات کا علم ہوا۔ بینک میں رکھی گئی رقم اور زیورات میں کمی محسوس کی گئی اور فوری اعلیٰ حکام کو شکایت کی گئی، جس کے بعد اعلیٰ حکام نے آڈٹ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ 3 سے 4 کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہو سکتا ہے۔ کھاتےداروں کی جانب سے جمع کیا گیا سونا اور زیورات اور کچھ نقد رقم بینک سے غائب ہے۔ اطلاع ملتے ہی رامگنڈم پولیس کمشنر امر جھا کشور نے بینک کا معائنہ کیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بینک کیشیئر 2 دنوں سے غائب ہے اور اس کا فون بھی بند آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس پر مزید شبہ گہرا ہو گیا ہے۔ آج جمعے تک آڈٹ مکمل ہونے کا امکان ہے، اس کے بعد ہی تمام چیزیں واضح ہو جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ حسینی نے ارکان جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے استحباب ریاستی مجلس شورا تلنگانہ و مرکزی مجلس علماء سے مشاورت کے بعد جناب محمد اظہر الدین رکن مجلس نمائندگان کو میقات رواں کی بقیہ مدت یعنی کہ 31 مارچ سال 2027 تک کے لیے امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ مقرر کیا ہے۔ جناب محمد اظہر الدین نے سابق امیر حلقہ تلنگانہ ڈاکٹر محمد خالد بشیر الظفر سے اپنی نئی ذمہ داری کا چارج حاصل کر لیا۔ واضح ہے کہ جناب محمد اظہر الدین صاحب جماعت اسلامی ہند کے رکن مجلس نمائندگان ہیں۔ وہ زمانے طالب علمی ہی سے ہی تحریک اسلام سے وابستہ رہے۔ وہ SIO متحدہ آندھرا پردیش کے صدر حلقے رہ چکے ہیں۔ نیز 1992 میں SIO کی پہلی ریاستی کانفرنس آپ ہی کی قیادت میں منعقد ہوئی تھی۔ اس سے قبل محمد اظہر الدین معاون امیر حلقہ تلنگانہ رہ چکے ہیں۔
تلنگانہ حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کے لیے مزید ایک نوٹیفکیشن کی اجرائی کی تیاری کر لی ہے۔ محکمہ مال میں 217 جائیدادوں کو حکومت نے منظوری دیتے ہوئے احکامات جاری کیے۔ لینڈ اینڈ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ جائیدادیں مختص کی گئی ہیں۔ حکومت نے حال ہی میں 15 نئے ریونیو منڈل تشکیل دیے، جن کے لیے 179 جائیدادیں منظور کی گئی ہیں، جبکہ 2 علیحدہ ریونیو ڈویژن کے تحت 28 جائیدادیں مختص کی گئی۔ گدوال، نلگنڈا، وقار عادل آباد، کاماریڈی، وناپرتی اور محبوب نگر اضلاع میں ان جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے جلد ہی نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔ محکمہ مال میں 217 جائیدادوں کی منظوری سے بے روزگار نوجوانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اضافی جائیدادوں کی منظوری کے ذریعے حکومت محکمے میں زائد ذمہ داری سنبھالنے والے عہدیداروں کو راحت دے گی۔ ریاستی حکومت فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے قد و خال میں تبدیلی اور نئے رہنمائانہ خطوط کی اجرائی کے ذریعے استفادہ کنندگان کی تعداد میں کمی کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ کو فیس باز ادائیگی اسکیم کے سلسلے میں طلباء کے احتجاج اور ناراضگی کا سامنا ہے۔ حکومت نے آئندہ تعلیمی سال سے استفادہ کنندگان کی تعداد کو کم کرنے کی منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا۔ مختلف طبقات کی فلاح بہبود کے سلسلے میں محکمہ جات سے حکومت نے جو رپورٹ طلب کی ہے، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جاریہ تعلیمی سال کے دوران فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں کے لیے نئے قد و خال تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور جاریہ تعلیمی سال کے دوران وصول کی جانے والی درخواستوں کے لیے نئے رہنمائانہ خطوط کو منظوری دیتے ہوئے انہیں جاری کر دیا جائے، تاکہ ان کے مطابق اہل طلباء کو ہی فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق ریاستی حکومت نے جو حکمت عملی تیار کی ہے، اس پر عملاوری کی صورت میں فیس باز ادائیگی اسکیم اور اسکالرشپس اسکیم سے استفادہ حاصل کرنے والوں کی تعداد میں 50% تک کمی کی جائے گی، کیونکہ حکومت نے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس کے تحت اب اسکالرشپس کے حصول کے لیے طلباء کا مستحق ہونا یا ان کے انکم سرٹیفکیٹ پر انحصار نہیں ہوگا، بلکہ بہترین تعلیمی مظاہرہ کرنے والے طلباء کو ہی فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے تحت رقومات کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔